نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر ہم تو صبح کو اٹھنے ہی میں دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے بھی، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے بھی، مگر اللہ سے مانگنے میں سوالی دیر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دو شان بنائی ہیں۔ ایمان والا اگر اس کو نعمت مل رہی ہے اور وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر نعمتیں نہیں مل رہی ہیں اور وہ صبر کر رہا ہے تو بھی بھلائی ہے۔ ایمان والے کا معاملہ دونوں ہی حالتوں میں خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کسی بھی حالت میں ایمان والے کو نقصان نہیں ہوگا، چاہے اسے نعمت ملے یا نہ ملے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو عام طور سے کر ہی دیتا ہے، عام طور سے ایک عام سی بات ہے۔ آج کل کسی سے معلوم کرو کہ بھئی کام دھندہ کیسا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یعنی بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے اوپر اس کا احسان ہے کہ اللہ نے کہ یہ دنیا میں آیا ہے، اللہ کے اوپر اس کا احسان ہے، اللہ کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اجی ٹھیک ہے، بس دال روٹی چل رہی ہے، بس۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر دال روٹی مل رہی ہے تو بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر دال روٹی مل رہی ہے، ان کو دیکھو کہ جنہیں سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، انہیں دیکھو، مگر انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ آزادی، انسان آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے بدن کے اندر جو رگیں ہیں، جو اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بلکہ آج کی جو سائنس ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ کے یہ انسان کے اوپر احسانات ہیں، اور بے شمار احسانات ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا صاف طور سے ذکر ہے، اور ایک جگہ پر لکھا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ نے تمہیں ایسی بہت ساری نعمتیں دی ہیں کہ جن کا تم نے اللہ سے سوال بھی نہیں کیا، اللہ سے تم نے نہیں مانگا، مگر اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے اور فائدہ مند بھی ہیں، مگر انسان نے ان نعمتوں کو اللہ سے نہیں مانگا، مگر اللہ نے پھر بھی انسان کو وہ نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نچھاور کر رکھی ہیں۔ انسان اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے، گھر کے اندر سکون سے رہنا، اپنے بیوی بچوں میں 2 وقت کی روٹی کا مل جانا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پورے دن کام دھندا کر رہے ہیں، مگر شام میں ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر شام کی روٹی، رات کی روٹی سکون سے کھا لیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بے انتہا ہے، بہت مال و دولت ہے، مگر وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 2 روٹی کھانے کو، 1 وقت کا کھانا کھانے کو ترستے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر ایسی ہیں کہ جن پر انسان نگاہ بھی نہیں ڈالتے، انسان ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، مگر بہرحال وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور انسان کے اوپر وہ نچھاور ہو رہی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو سانس لیتا ہے، اللہ کے حکم سے سانس لے رہا ہے، اس سانس میں بھی اللہ کی 2 نعمتیں ہیں۔ سانس کا باہر جانا
یہ اللہ کی الگ نعمت ہے اور اندر جانا یہ الگ نعمت ہے۔ اگر سانس اندر کا اندر رہ جائے، باہر نہ نکلے، تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر باہر سے اندر نہ جائے تو بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے ان تمام نظاروں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا کہ لوگوں نے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اور آکسیجن لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن۔ اور دور دور سے ایسے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں زیادہ ہوں گے، میرے کانٹیکٹ میں تو ایسے لوگ کم ہیں کہ جنہوں نے لمبا سفر کر کے آکسیجن منگوایا، اور منگوانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کاش کہیں سے ایک سلنڈر ہمیں مل جائے۔ تقریباً 10,000 20,000 روپے کا ایک سلنڈر، وہ بھی 3-4 گھنٹے چلا بس۔ مگر اللہ کی ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے سانس لے رہے ہیں، 24 گھنٹے، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے انسان کی۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھے شخص کے بارے میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ اس کا دل کا آپریشن ہوا، جو والو وغیرہ کچھ ڈلے اس کے، تو وہ ہونے کے بعد میں، آپریشن ہونے کے بعد میں ڈاکٹر نے جو بل بنا کر اس کے سامنے رکھا تو تقریباً 18 لاکھ روپے کا بل تھا، تقریباً، باہر ملک کی بات ہے۔ وہ بوڑھے جو تھے، بڑے میاں، بل ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ تو جو اسپتال کا جو عاملہ تھا، جو ڈاکٹر حضرات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بوڑھے جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس سے ڈبل بل بنا کر تم مجھے دو گے تو وہ بھی میں منٹوں سیکنڈوں میں ادا کر دوں گا۔ میں غریب نہیں ہوں، مالدار آدمی ہوں، بہت موٹی فرم ہے، بہت موٹا پیسہ ہے میرے پاس میں۔ بات پیسے کی نہیں ہے، اس بات پر نہیں رو رہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج میری 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی، اور اس دل کو میں نے 60 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی میرے پاس کوئی بل نہیں بھیجا کہ بھئی تم نے 50 سال یا 60 سال اپنے اس دل کو استعمال کیا، تمہارا ہارٹ کام کر رہا تھا بدن کے اندر، اب 60 سال ہو گئے، اب اس کے اتنے پیسے تمہیں ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی یہ دل کام کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر تم نے تھوڑا سا آپریشن کیا کہ تم نے 18 لاکھ روپے کا بل بنا دیا، پیسے لو، کوئی بات نہیں، پیسوں کی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے۔ یہ واقعہ عبرت کے لیے کافی، اور اس واقعہ کو کتاب کے اندر جگہ دی گئی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ انسان کی عبادتوں کا اور انسان پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو انسان کی عبادتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری جو عبادتیں کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو واقعہ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ کتابوں کے اندر لوگوں کی زبانوں پر، کتابوں میں نہیں، لوگوں کی زبانوں پر کچھ الگ ہی انداز میں مشہور ہے، اس لیے کتاب کا نام پہلے بتلا رہا ہوں۔ مستدرک حاکم، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی 12 اولادیں ہوئی، وہ ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو سمندر میں ایک نہیں بلکہ 12 راستے بنے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں، دریائے نیل میں 12 راستے بنائے تھے۔ یہ تو ایک بات آ گئی، اس لیے میں نے آپ کو بتلا دی۔ تو قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور عبادت کیسی، ایسی ویسی عبادت نہیں، بلکہ پانی میں، سمندر کے بیچوں بیچ اس نے عبادت کرنے کی جگہ کو چنا، اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا اور انار کے پیڑ کا انتظام کیا۔ انار کا پیڑ وہیں اگ گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ٹھنڈا پانی پیتا اور انار کھاتا، اور اس طرح سے اس کا ٹائم گزر جاتا۔
اس نے ہماری تمہاری طرح 1-2 سال 10-20 سال نہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پورے 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، پورے 500 سال۔ کتاب کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر، کہ قیامت کے دن اس کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا، ہم نے تجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا، جا جنت میں چلا جا۔ تو وہ زبان سے تو نہیں کہے گا، مگر اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ لا، نہیں، بل بعملی، بلکہ میرے عمل کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں، اللہ کے فضل کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی 500 سالہ عبادت کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے لے جاؤ اور صرف ہلکی سی جھلک جہنم کی دکھا کے ہو، بس ہلکی سی۔ وہ جائے گا اور جہنم کی جب جھلک دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، بس اپنی رحمت سے، میری عبادت تو ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں جا سکوں، مگر تیرا فضل بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی رحمت کے بدلے میں مجھے جنت میں بھیج دے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو بھی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، تو بیان کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم 2 کام کریں، 2 کام۔ آج کا جو بتلانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 2 کام کریں۔ پہلا کام شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں مل جائے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنے پیسے دے دیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چٹنی سے روٹی کھلا دی، تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روکھی روٹی کھلائی، تو بھی تیرا شکر ہے۔ لوگوں سے پوچھو کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گزارا۔ آدمی کو اگر سوکھی روٹی مل جائے تو بھی اللہ کا احسان ہے۔ سوکھی روٹی، تر مال اور روغن دار غذا تو بہت بڑی بات ہے، سوکھی روٹی مل جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، تو بھی اللہ کا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ اگر آج بکرے مل گئے تو اللہ تعالیٰ شکر ہے، ڈکاریں آ رہی تکڑی تکڑی، اور کل اگر مثال کے طور پر کوئی سبزی دال دھپال مل گئی، بھائی یار ہاضمہ خراب ہو گیا پیٹ کا۔ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر 3 بہت زیادہ سخت چیزیں نازل کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھینتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہم سے چھین رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ناشکری بھی ہے۔ چائے پی لی، چائے پینے کے بعد میں بے یار میٹھا بہت تیز تھا، چائے پینے کے بعد میں بے یار بسکٹ تو منگائی نہیں اس نے، چائے پی لی، بے یار گیس بن گیا۔ یعنی چیزیں کھاؤ اور کیا کرو؟ اللہ کی ناشکری۔ چیزیں کھاؤ، اللہ کی ناشکری کرو، یہ ہمارا حال ہے۔ کھانا کھایا، بڑھیا کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں بڑھیا توڑا دبا کے مرغے بکرے، بے یار مزہ نہیں آیا، نمک تیز تھا، مزہ نہیں آیا۔ یعنی مرغی جان سے گئی اور میاں جی کو سواد نہیں آیا۔ وہ کہاوت ہے نا، مرغی جان سے گئی میاں جی کو سواد نہیں آیا۔ مرغی نے اپنی قربانی دے دی۔ کیا کر دی مرغی نے؟ اپنی قربانی دے دی۔ ان کے ابھی ذائقے صحیح نہیں ہوئے، ذائقے نہیں سدھرے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جیسا بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرو، جیسا بھی مل جائے کھاؤ، کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے گا، سب سے پہلا کام۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جو نعمت ہمارے پاس اگر کچھ بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے برکتیں اٹھا لے گا۔ نعمتیں ہوں گی مگر برکت نہیں ہوگی۔ آدمی کے پاس اولاد اللہ کی نعمت ہے، بیوی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، یہ سب چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی ناشکری کریں گے، یہی چیزیں وبال جان بن جائیں گی، یہی چیزیں۔ تو دوسری بات یہ ہوگی کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر سے برکت اٹھا لے گا۔ اور تیسری بات یہ ہوگی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے میں بالکل آخری صفحے سے پہلا صفحہ 19واں پیج، اس کے اوپر لکھا، ایک قوم کا قصہ لکھا کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ جو بھی نعمتیں ملی ہمیشہ اللہ کی ناشکری، کچھ بھی دے دیا ہمیشہ اللہ کی ناشکری۔
کبھی اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ سب سے پہلی چیز ان پر یہ مسلط کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فقر و فاقہ نازل کر دیا، یعنی ہمیشہ وہ کھانے کے بھی محتاج ہو گئے، کبھی ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے۔ ایک بیماری ہے جوع البقر، جوع البقر یہ ایک بیماری کا نام ہے عربی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کچھ بھی کھلا دو، کتنا ہی کھلا دو، یہ ایک بیماری ہوتی ہے بھوک لگنے کی بیماری، کتنا ہی کھلا دو انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے کھانا کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ پیٹ نہیں بھرا، 10 روٹی پھیل گیا، ڈلیے خالی کر دی، بے یار پیٹ نہیں بھرا۔ سامنے والے کے گھر دعوت کھانے گیا، ہنڈیاں بجا دی، اس کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی تو پیٹ کے کونے میں کو 12-15 روٹی ڈال دی اس نے، ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو ناشکری کرنے سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے، گھر کے اندر کھانے میں کبھی پورا نہیں پڑتا، کتنی ہی روٹی بنا لو، کتنا ہی کچھ کر لو، ہمیشہ ڈلیا اس کی خالی ملے گی۔ پہلا تو یہ نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوگی جو ناشکری کریں گے ہمیشہ ڈر اور خوف کے سائے میں جئیں گے ہمیشہ۔ آج ہماری پوری قوم پر یہ بیماری مسلط ہے، 95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہمیشہ اللہ کی ناشکری، کتنا ہی کھلا دو، دسترخوان پہ 50 چیزیں لگا دو پھر بھی ناشکری۔ ایک وہ لوگ تھے صحابہ کرام کے بارے میں، رات کتاب کے اندر پڑھا جا رہا تھا مشورے میں، کہ انہوں نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، پتے کھا کھا کے، یہاں تک کہ ان کے مسوڑے اور دانت سب چھل گئے، مگر انہوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پتے کھانے والے صحابہ الگ الگ ملکوں کے گورنر بنے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا نتیجہ ملا۔ ہمارا حال یہ ہے بکرا مل گئے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر چٹنی یا دال مل گئی، بے یار یہاں تو نصیب ہی پھوٹا ہوا، کیا ہے یہاں پہ نصیب ہی پھوٹا ہوا۔ ہم دال کے بھی قابل نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چٹنی نہیں سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں تو بھی اللہ کا احسان ہے، تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج مل گئی اللہ کا شکر ادا کر لو، کل نہ ملے تو صبر کرو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بہت ساری نعمتیں نازل کرتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں نعمت نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑی بڑی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی صبر کرو۔ تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں، یہ بولنے کے لیے بہت آسان ہیں، منبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے، اور آپ سن رہے ہیں آپ کے سننے کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ میں بتلا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بہت آسان چیز ہے، مگر اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا۔ اگر آپ کو جیسا بھی مل جائے کوئی بات نہیں۔ ہمارے استاد محترم بھی کہہ سکتے ہیں، جو اجراڑے کے ہمارے حضرت مولانا محمد عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کے ساتھ میں ادھر ادھر جیسے بہت سی مرتبہ جاتا ہوں، جانا ہوتا ہے پہلے سے بھی، تو ایک دو جگہ ان کے بیان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تمہارے گھر کی بہو کھانا الٹا سیدھا پکا دے، تمہارے گھر کی بہو اگر الٹا سیدھا کھانا بنا دیا، سالن الٹا سیدھا بنا دیا، تو اسے برا مت کہو، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے کہو بہت اچھا کھانا بنایا تو نے، کیا کہو اس سے کمال کر دیا، زور سے بول کے بتاؤ کیا کہیں گے اس سے، کمال کر دیا، کمال۔ اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اس میں سے وہ بھی کھائے گی نہیں کھائے گی، اس میں سے وہ بھی کھائے گی۔ اب یہ ہوگا جب وہ بھی کھائے گی اور اسے دیکھے گا کہ یار کھانا تو بہت برا، اور میرے جو سسر صاحب ہیں، میری ساس ہے، میری تعریف کر رہی ہیں، کل کو وہ اچھا بنانے کی کوشش کرے گی۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، بہو نے بہت اچھا کھانا بنایا، گالی بک کے، خیر میں گالی تو نہیں دے سکتا یہاں پہ، گالی دے کے ساس کہے گی کہ اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں اپنے گھر میں، اسے 10 گالی اور سنا دے گی اوپر سے، اتنا بڑھیا کھانا بنایا اس نے اور اوپر سے اسے گالی مل رہی ہے، کل کو وہ جان بوجھ کے نمک مرچ خراب کر دے گی اس میں۔ ہماری جو رشتہ داری ہے، میں کہیں بھی اپنی رشتہ داری میں جاتا ہوں تو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں مجھ سے صاحب کیسا لگا کھانا، میں کہتا ہوں بہت اچھا۔ تو ہمارے جو میرے خاص ہیں، یعنی میری بیوی وغیرہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتلانے کی کیا کمی ہے، یہ ایسے ہی کھا لیں گے، یہ کمی نہیں بتلانے کے، ہم بتائیں گے کیا کمی اس میں، وہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن کیا ضرورت پڑی ہے، جیسے مل جائے کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر پیٹ نہ بھرے پانی پی لو، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، جیسا بھی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، بس جیسا بھی مل جائے۔ ہم
ہمیں جیسا مل رہا ہے ہم سمجھے کہ ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ بے یار آلو گوشت بنائے اس نے. ہم آئے ہیں یہاں پر رشتہ داری میں, آلو گوشت بنائے, ہماری شان کے خلاف کر دیا. مرغا بننا چاہیے تھا. کیا بننا چاہیے تھا؟ مرغا, بکرا, چاہے بیچارے کا اس کا میزان نہ ہو, اس کا وہ حساب نہ ہو, بننا چاہیے مرغا. یعنی مرغے کے چکر میں اس کا مرغا بنا دو, لیکن ہمارے لیے ضرور مرغا بنے. یہ حال ہے ہمارا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں اسی لیے چھین رہا ہے. تو ہنسی تو بہت سارے لوگوں کو آ رہی ہے, لیکن بہرحال ہنسنے کے علاوہ عبرت کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو یہ توفیق ہے یہ ہم سے چھین لی گئی ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہر نعمت پر جو بھی نعمت مل رہی ہے, میں نے شروع میں بتلایا کہ ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تندرستی ہماری صحیح ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جوان ہیں تو بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر 4 لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں, ہمیں پوچھ رہے ہیں, تو بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. 4 لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. 4 لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں, سمجھ لو 4 لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. اگر 4 لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. پھر اپنے بارے میں سوچو کہ ہمارے اندر ایسی کیا کمی ہے کہ لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں. تو یہ سب باتیں, صبر اور شکریہ 2 چیزیں بتلائی میں نے. نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو, نعمت نہ ملے صبر کرو, آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب.